अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के ऊपर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वाटर पॉलिटिक्स के साथ है। इसके बारे में हम कुछ तफसीलात जानेंगे और किस तरह से इस पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने जो अनफेयर जो डिसएडवांटेज था या एडवांटेज था उसको किस तरह से लूज़ किया, इसके बारे में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। आई एम रिलाइंग ऑन यू। प्लीज़ एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, मुझे फॉलो करें। इससे जो है वो मुझे सपोर्ट मिलेगी और मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो पे वापस आते हैं। कमेंटेटर्स जो हैं इस बात में ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो वाटर पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए आपको जो है जो राइवलरी रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की उसको समझना बहुत लाजमी है। जिस तरह से हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता आया है पाकिस्तान के ऊपर और रिसेंटली ये देखने को मिला कि 2016 के अंदर जो उरी अटैक्स हुए उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा। इसके अलावा पुलवामा के अंदर भी जब अटैक्स हुए तो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम सहना पड़ा। इसका इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो ये राइवलरी रही है, ये जो जंग वाली सूरत हाल रही है, इसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जो वाटर पॉलिटिक्स है इसके अंदर जब ये अटैक्स हुए तो इंडिया के जो लीडिंग फिगर थे जो कि मोदी थे, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, उन्होंने जो है ये इस तरह की स्टेटमेंट दी कि जो खून है और पानी है वो एक साथ नहीं बह सकते। और उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को जो फेयर शेयर है जो मिलता है भारत की तरफ से पानी का, वो तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, उन्होंने उसको रिविजिट करने का ऐलान किया और इन अटैक्स की वजह से जो है उन्होंने ये कहा कि हम इस पोजीशन में हैं कि उस इंडस वाटर ट्रीटी को जो है, जो एक्स्ट्रा पानी है जो पाकिस्तान को दिया जाता है, उसको हम रिविजिट करेंगे और एक तरह से जो है इसके ऊपर हम मिल के जो है वो एक नया लाहेअमल इख्तियार करेंगे। हिस्ट्री के एक और कॉन्टेक्स्ट को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, और बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस तरफ इशारा भी करते हैं कि 1995 में जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, उन्होंने शाहपुर कांडी बैराज की जो है वो बुनियाद रखी और एक तरह से जो है एक इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया टू अपनी अपनी लीड जो है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाने के लिए। लेकिन उस वक्त ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और इसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा थी या काफ़ी सारी थी, जिसमें जो है वो तजाद पाया गया पंजाब की गवर्नमेंट में और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए प्रोजेक्ट को लेके और उसके रिसोर्सेज को लेके कि ये कहाँ बनेगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होगा और इस पे कितनी लागत आएगी, कितना कंट्रोल होगा इसका। लेकिन कीपिंग दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स असाइड, जब ये बात 2018 तक पहुंची तो मोदी की गवर्नमेंट ने जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया और एक तरह से उन्होंने जो है इस इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वाटर पॉलिटिक्स, इसको जीतने के लिए जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस बैराज के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन को जो है वो तेज़ी से उस पर ऐलान किया कि ये तेज़ी से ये प्रोडक्शन जो है ये कंप्लीट हो। और उसके ऊपर जो है काफ़ी हज़ार करोड़ जो है वो खर्च किए गए इस बात के ऊपर और काफ़ी बड़ी तादाद में इसने जो है वो बिजली पैदा करनी थी वहाँ पे। 2024 के अंदर जो है क्वाइट रिसेंटली ये खबर सामने आई कि शाहपुर कांडी बैराज पे जो उसकी प्रोडक्शन थी, जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी, वो एक तरह से कंप्लीट हो गई है। और जो पहले दरिया रावी को जो पानी इंडिया की तरफ से मैसर आता था, अब वो जो है आना बंद हो जाएगा। और इट इज़ यू कैन डीम इट लाइक दैट कि जो इंडिया पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था दरियाए रावी को, अब इस बैराज के बनने से जो है वो पानी यहाँ नहीं आएगा। और अब आप ये सूरत हाल देखते हैं कि दरियाए रावी में जो है वो एक तरह से
وہ ایک طرح سے پوری طرح سے خشک ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے ایک طرح سے موت واقعہ ہو چکی ہے. اس سارے معاملے میں کسی کا وہاں پہ جانے کو دل نہیں کرتا. دریائے راوی کی جو امپورٹنس ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے. دریائے راوی کا جو ذکر ہے وہ ہندو اسکرپچرز کے اندر بھی جیسے ویداس کے اندر بھی آیا ہے, اور جو لاہور شہر جو اس کے کنارے پہ بسا اس کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ دریائے راوی کی امپورٹنس کیا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ہسٹری. تو اس معاملے میں جو ہے اب پیش رفت اس طرح سے جاری ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو پانی فراہم کیا جاتا تھا اس دریائے راوی کو, وہ کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے بیکاز آف دا کنسٹرکشن آف دس بیراج, شاہپور کانڈی بیراج, جو کہ 2024 میں کمپلیٹ ہوا. اب تاریخ کے پس منظر میں آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی بڑی دلچسپ ہوگی کہ جب ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب آرینز جہاں پہ آئے تھے انہوں نے یہاں پہ بسنے والے لوکلز نے جو لوکل شہریوں نے جو ہے جو کینالز بنائی ہوئی تھی اس کو ایک طرح سے ڈسٹروائے کر دیا, اور رگ وید کے اندر بھی جو گاڈ اندرا ہے اس نے ایک سرپنٹ کو یہاں پہ اس کا مرڈر کیا جو کہ یہاں پہ راوی کو کنٹرول کر رہا تھا. دریائے راوی کی جو امپورٹنس ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت پرانی چلتی آ رہی ہے کہ ان کے اسکرپچرز کے اندر بھی جو ہے اس چیز کا ذکر منشن ہے. سارے کامنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے نیو یارک کے اندر ہڈسن ریور ہے اور اس کی ایک خوبصورتی اور اس شہر کی وابستگی اس دریا کے ساتھ ہے, اس طرح لاہور بھی جو ہے وہ بسایا گیا تھا دریائے راوی کے کنارے, اور اس کی جو ہے ایک پراپر سویلائزیشن ہے. لیکن جو پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اس میں جو دریائے راوی کا جو نقصان ہو رہا ہے اور جس طرح سے خشک سالی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے, جبکہ انڈیا کا جو ریئیکشن ہے اس کی بیسس پہ کہ جو پاکستان نے اٹیکس کیے الیجڈلی, اس کی بیسس پہ اس نے جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ شاہپور کانڈی بیراج بنا کے جو ہے وہ پانی ایک طرح سے بند کر دیا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے کامنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو دریائے راوی کی جو امپورٹنس ہے اور ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے, اور ایک طرح سے جو ہندو اسکرپچرز ہیں اس کے اندر بھی اس کا نام مینشن ہے. بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں اس بات پہ بھی نظر ثانی کرنے کو کہتے ہیں کہ جو جسٹ بیکاز کہ جو دریائے راوی ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی ہسٹری کے اندر, لیکن جو پولیٹکس کھیلی جا رہی ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ دریائے راوی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جو ایک سویلائزیشن اور ایک سٹی جو ہے لاہور کے نام سے اسٹیبلشڈ ہوا دریائے راوی کے کنارے, اب اگر اس طرح کے حالات ہی چلتے رہے تو ان قریب جو ہے وہ دریائے راوی کی امپورٹنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور تاریخ جو ہے وہ اس کو کسی اور معنی میں یاد رکھے گی. اب تمام لوگوں کے لیے جاننا جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو جیسے ہندو اسکرپچر جو رگ وید ہے اس کے اندر ایک بیٹل کا ذکر ہے جو کہ اس دریائے راوی کے کنارے ہوئی. اسی طرح جو ہے اگر آپ ہسٹری میں اور ڈیپ ڈائیو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو 1540 کے اندر بابر کے بیٹے نے یہاں پہ جو ہے وہ بارہ بنائی, اور کافی ساری ہولی سائٹس اور جو سیکرڈ پلیسز ہیں وہ اس کے گرد بلڈ ہوئی جس کو لوگ بہت ریگولرلی وزٹ کرتے تھے. لیکن اب چونکہ صورتحال اس طرح کی خراب ہو چکی ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اوائڈ کرتے ہیں یہاں پہ جانا, اور جو اس تمام علاقے کی جو صورتحال ہے دریائے راوی کی جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبھیر ہے اور اتنی پریشان کن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو صرف گندگی کے اسمیل کے سیوریج کے پانی کے ان کو کچھ اور اچھا دیکھنے کو نہیں ملتا. اب سب سے امپورٹنٹ بات آپ سب کے لیے جاننا یہ ہے کہ جو اوریجنیشن ہوتی ہے دریائے راوی کی وہ ہمالیہ سے ہوتی ہے ہماچل پردیش میں, اور یہ پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے جموں کشمیر کے راستے, اور اس کے بعد یہ جا کے چناب میں ملتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات جاننے کے لیے یہ ہے کہ کامنٹیٹرز جو ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پہلے 5% جو پانی تھا انڈیا سے دریائے راوی کے اندر آ رہا تھا, لیکن 95% جو پانی تھا وہ انڈیا اپنے پاس رکھ رہا تھا, اور یہ چیز اس چیز کی ہونے میں تھی کہ جو جنرل ایوب خان نے جو انڈس واٹر ٹریٹی سائن کی وداؤٹ دا کنسنسس آف دا پاکستانی پیپل, بیکاز پارلیمنٹ نہیں تھی اور کوئی لیجسلیشن نہیں تھی اور لوگوں کی رائے کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور ایوب خان نے سوللی آن دا بیسس آف ہم سیلف جو ہے وہ ڈیسیجن لیا. اور بہت سارے لوگ اس بات کو
تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اس بات پہ ان کو، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ ایک بینیفیشل رہی پاکستان کے حق میں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دریائے راوی کی خشک سالی کا جو باعث ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، اور جو 5% پانی انڈیا دے بھی رہا تھا اب اس پہ بھی جو ہے وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ لوگ ریوزٹ کر رہے ہیں. اور بہت سارے کمنٹیٹرز اس بات پہ آرگیو کرتے ہیں کہ جو ایوب خان نے جو ہے وداؤٹ دا کنسنسس آف پاکستانی پیپل انہوں نے جو یہ فیصلہ لیا، یہ ایک بالکل تباہ کن فیصلہ ثابت ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جو کہ عوام کی رائے کے بغیر لیا جائے اس کے سکسیسفل ہونے میں بہت کم چانسز ہیں. کمنٹیٹرز جو ہیں وہ ہسٹری میں پاکستان کو اس بات پہ بلیم کرتے ہیں کہ جو 1948 میں جو پاکستان نے جنگ انیشیٹ کی کشمیر کے نام پہ اور جس کو وہ جیتنے میں ناکام رہا، اس کے اوپر جو ہے انڈیا کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ انہوں نے جو ہے اس جو 5% پانی جو پاکستان کو میسر آ رہا تھا اس کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ قحط سالی اور بہت زیادہ خشک سالی جو ہے وہ اس کا خدشہ سامنے آنے لگا، جس کے اوپر جو ہے اس وقت جناح صاحب نے اور ٹاپ لیڈرز نے جو ہے وہ ایک طرح سے انڈیا سے بات کی اور نیگوسیشنز کی کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب پرابلم کی بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہاں سے پانی کا فلو آتا ہے پاکستان کے اندر، نہ کہ پاکستان سے انڈیا جاتا ہے. تو انڈیا کے پاس یہ اختیار ہے کسی بھی وقت کہ وہ پانی جو ہے وہ کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے. پاکستان نے بہت سارے معاملات میں بہت ساری عالمی جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر جا کے اس چیز کا احتجاج بھی کیا ہے. یہ تھا میری ویڈیو کا پارٹ 1. پارٹ 2 میں مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پاز کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کانٹینٹ فار یو. سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.